اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سامعین محترم، میں نے اور آپ نے یہ چند سالہ زندگی گزار کے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور یہ دن اور ایام بڑی تیزی سے گزرتے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو روز ہماری آنکھیں اپنے سامنے دیکھتی ہیں کہ ہمارے جیسے نوجوان، ہمارے بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، خواتین، دوست، احباب ایک ایک کر کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ سو ہم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ موقع اس لیے دیا کہ اس میں ہم اس طرح ان ایام کو بسر کریں کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو وہ کامیابی کی پیشی ہو، وہ کامرانی کی پیشی ہو، وہ فلاح کی پیشی ہو، وہ ندامت، شرمندگی اور سزا کی پیشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ زندگی اصل میں تیاری ہے اس حقیقی زندگی کی جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ وہاں مجھے اور آپ سے کسی نے نہیں کہنا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہاں ہمیں اس بات کا ڈر نہیں رہے گا کہ آج میں فلاں محاذ پہ جا رہا ہوں تو پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، آج میرے ساتھ کیا ہوگا، رات سلامت گزرے گی کہ نہیں گزرے گی۔ یہ خدشات اس دنیا کے ہیں۔ یہ چونکہ عارضی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے تو یہ یہاں کے خدشات ہیں۔ یہ زندگی چونکہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، سو اس میں مجھے اور آپ کو وہ تمام کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول جس چیز سے ہمیں منع کریں اس سے ہمیں منع ہونا ہے، بھلے بظاہر ہمیں اس میں بہت فائدہ ہی نظر کیوں نہ آتا ہو۔ آج میں چند باتیں آپ کے سامنے ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہم کرتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں جو ان کے عملی مسائل ہیں، جو وہ ہر روز دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں غلطیاں موجود ہوں تو ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کہیں جانے انجانے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپ لوگوں کو باہمی تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، لیکن جب گناہ کی بات ہوگی تو اس میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ بھلے آپ کا کتنا قریبی دوست کیوں نہیں ہے، بھلے آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، بھلے والد محترم ہی کیوں نہیں کہتے گناہ کا کام نہیں کرنا، والدہ کیوں نہیں کہتی، بھلے اولاد کی محبت آپ کو مجبور کرتی ہو، لیکن گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا، نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی مشکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ اس باب میں معروف ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں پر جب تکلیف آتی ہے تو اپنی تکلیفیں بھول کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہم نے یہ سیلاب کے مواقع پہ اور اس سے پہلے جو زلزلہ تھا، ان تمام مواقعوں پر ہم نے دیکھی ہیں۔ آج جب جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں، یہ دن وہ ہیں خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے جس میں ایک عام آدمی
جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں، اس کی زندگی اس کے لیے مشکل، بلکہ مشکل ترین ہو چکی ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسائے، ان کو پوچھتے رہنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھیں، ہمیں تب معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، اگرچہ وہ حرام ہے اور اس کی نہ تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس شخص کو مظلوم کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص جان ختم کر لے تو تب اگر ہم ہمدردی کریں تو اچھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نظر رکھیں، جتنی ہم میں طاقت ہے اور جس طرح کا ہمارا طرز زندگی ہے اس میں کچھ کمی لے آئیں اور وہ پیسے بچا کے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ان مسلمانوں کے لیے جو مشکل کا شکار ہوں، ان کو ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ، تعاون کے طور پہ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب ظاہر ہے ضروریات قریب قریب ایک جیسی ہیں، میں روز صبح اٹھتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں، پھر مجھے کھانا کھانا ہے، پھر میں رات کو بھی کھاتا ہوں، اور پھر مجھے لباس بھی چاہیے، مجھے جوتا بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو میری ضروریات ہیں اس میں پھر شادی ہے، اس میں پھر اور کوئی علاج ہے، کوئی بیماری ہے، کئی طرح کے اور مسائل ہیں۔ میں روز کے جو اپنے کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ اس طرح دیکھتا رہتا ہوں، لیکن جو اس طرح کے ہنگامی اور ایمرجنسی حالات میں ہیں اس کے لیے میں پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ ہو کہ جس سے میں ایک دم سے، اگر کوئی پریشانی ہو تو میں نے اپنے اولاد کی شادی کرنی ہے تو میں اس کا بندوبست کرتا رہتا ہوں۔ جب ہم بندوبست کرتے ہیں تو ایک مڈل کلاس آدمی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کمیٹی ڈالتا ہے۔ اب اس کے پاس اور حل نہیں ہے کہ وہ یا تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض مانگے۔ اب اگر وہ قرض مانگے تو یہ تھوڑے لوگ ہیں جو قرض دیتے ہیں، اور خاص طور پہ قرض حسانہ دیتے ہیں، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی منافع کے، صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یہ میرا بھائی پریشان ہے۔ اس وقت ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج اگر 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں، اور یہ آدمی مجھے 2 سال بعد واپس کرے گا تو 2 سال بعد اس روپے کی قدر کیا رہے گی، مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا تو یہ نقصان ہے۔ اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں اس سے کاروبار کر لوں، اتنے پیسے میں اگر فلاں خرچ کر لوں تو مجھے اتنا پروفٹ آ جائے گا، اس کو تو یہ قرض اگرچہ ہم دیتے ہیں لیکن اس کی شرح جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ تو ایک وہ آدمی جس کو پیسے چاہیے وہ کیا کرے؟ یا تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی سے قرض مانگے، پھر اس کو جب یہ اس بات کا یقین بھی نہ ہو کہ یہ مجھے قرض مل جائے گا تو پھر وہ ایک طرح کی شرمندگی بھی ہے، اور پھر وہ اس کا متبادل تلاش کرتا ہے۔ تو پاکستان میں بہترین متبادل جو ہے وہ کمیٹی ہے، جسے BC بھی کہا جاتا ہے، لاٹری بھی کہا جاتا ہے، کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ معروف ہے۔ روز کی بنیاد پہ ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کمیٹی ڈالی ہوگی۔ جس کی استطاعت تھوڑی ہے وہ 5,000 10,000 سے ڈالتا ہے، جس کی زیادہ ہے وہ 50,000 لاکھ سے بھی ڈالتا ہے۔ تو کمیٹی ہم ڈالتے ہیں۔ اب کمیٹی کے بارے میں نے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور میں نے تمہیداً یہ ذکر کر دیا کہ کمیٹی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے مسائل اور اپنی مشکلات میں جو پریشان ہے وہ اس کے حل کے طور پہ کمیٹی ڈالتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے جو کہہ لیں کہ اپنے مالی معاملات ہیں اور جو تعاون ہے اپنا، وہ ان کے ساتھ کھلا رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے بھائیوں کے کام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق المصدوق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام آتا ہے۔ یہ جب تک اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ یہ جو کمیٹی کا معاملہ ہے، اس میں عام طور پہ جو ہمارے ہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے اور وہ جائز ہے، وہ کمیٹی وہ ہے جس میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو میں اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے کہتا ہوں کہ میری طرف آپ کمیٹی ڈالیں، 10,000 روپے کی کمیٹی ہوگی اور یہ 20 مہینوں پر مشتمل ہوگی۔
میں پہلا نمبر لوں گا چونکہ میں نے اس میں مشقت کرنی ہے، میں نے اس میں پیسے اکٹھے کرنے ہیں. دوسرا اس کا ہے، تیسرا اس کا ہے، چوتھا اس کا ہے ضروریات کے مطابق یا کوئی ضابطہ بنا کے یا قرآن اندازی کے ساتھ. باقی جتنے لوگ ہیں ہم ان کو نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ نمبر ہے، آپ کا یہ نمبر ہے، آپ کا یہ نمبر ہے. اور پھر ہر شخص کو اس کا پورا 2 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور جس کو اس کا 2 لاکھ مل جاتا ہے وہ 20ویں کمیٹی تک اپنا 10,000 روپیہ دیتا رہتا ہے. یہ امداد باہمی ہے، یہ تعاون باہمی ہے کہ آپ سارے لوگ مل کے، جو آپ اکیلا کر کے آپ 2 لاکھ اکٹھے نہیں کر سکتے تھے، آپ 10 لوگ ملے ہیں یا 20 لوگ مل کے آپ نے وہ 2 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی چند باتیں ہیں جس کا لحاظ ہم نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جب کمیٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں جتنے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں وہ گویا کہ قرض ہے. یعنی اگر میری طرف کمیٹی ڈالی جا رہی ہے تو جو لوگ مجھے ہر مہینے 10,000 روپیہ دیں گے، 10 وہ مجھے قرض دے رہے ہیں. میں ان کو جو ان کے ساتھ طے ہے وہ 2 سال بعد یا 20 مہینوں بعد میں ان کو ان کا قرض لوٹا دوں گا، جتنا میری طرف آیا ہوگا یا جتنا میں نے ان سے طے کر لیا ہے کہ وہ میری طرف آنا ہے، یا ان کو ایڈوانس میں دے دوں گا یا جو قرض آیا ہے وہ ان کو لوٹا دوں گا. تو اس باب میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ضابطے بنائے جاتے ہیں وہ ایک ضابطہ یہ ہے کہ کمیٹی جب کوئی شخص ڈالے تو وہ کمیٹی توڑے گا نہیں، وہ بیچ میں چھوڑے گا نہیں. اگر اس نے چھوڑی تو اس کے پیسے جو اس نے دیے ہیں وہ اس کو واپس نہیں ملیں گے. یا ہم اس میں ضابطہ یہ بنا دیتے ہیں کہ جو پیسے اس نے دیے ہیں وہ اس کو آدھے واپس لوٹائے جائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. جس شخص نے جتنے پیسے دیے ہیں اس کو سارے پیسے واپس لوٹانا ہوں گے، نہ اس کے 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کوئی شخص کمیٹی ڈالتا ہے تو اس کو بھی اس مدت کا، اس ضابطے کا، اس قاعدے کا خیال کرنا چاہیے کہ جو سب کے لیے فائدہ مند ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ کمیٹی ڈال کے بیچ میں توڑے گا تو یہ سب کے لیے ایک طرح کی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے. البتہ یہ ضابطہ بنا دینا کہ اگر کوئی بیچ میں چھوڑ گیا تو اس کو جرمانے کے طور پہ اس کے پیسے رکھ لیے جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح یہ جو جرمانہ ہے کہ اگر آپ کمیٹی لیٹ کریں گے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں اگرچہ بعض لوگوں نے کسی نہ کسی سطح پہ کہا کہ وہ تعدیب کے طور پہ یا اس کا جواز ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جرمانہ جو ہے یا اس پہ اضافی رقم لینا یا اسے کہنا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 2 کمیٹیاں شارٹ کرے گا تو وہ 3 دے گا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جو شخص جس کی طرف کمیٹی ڈالی جا رہی ہے وہ اپنے طور پہ یہ طے کر لیتا ہے کہ پہلی کمیٹی میری ہے. اور اس میں وہ ہمارے ایک معروف خطیب ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے، انہوں نے تو آپ کے ملکی مسئلے کا حل بھی بتایا، یہ جو اقتصادی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ IMF کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ آپ سارے مسلمان ممالک مل کے کمیٹی ڈال لیں، ایک ارب ڈالر کی کمیٹی ڈال لیں. اور اس نے پاکستان کو یا وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ پہلی آپ رکھ لیں. تو 56 یا 58 ممالک ہیں تو آپ کے پاس 56 ارب ڈالر یا 58 ارب ڈالر آ جائیں گے. آپ کو IMF کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. تو اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف مسلمان ہی کیوں، آپ کو تو کمیٹی ڈالنے کو تو غیر مسلم بھی تیار ہو جائیں گے، اور کمیٹی تو ان کی ڈالی جا سکتی ہے، وہ کوئی غیر شرعی تو نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ کمیٹی مسلمان ڈالیں یا غیر مسلم ڈالیں. مسئلہ اس وقت ملک کی یہ ہے کہ اعتماد کون کرے. قرض جب لیا جاتا ہے تو قرض لوٹایا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ سود پہ لیا نہیں جاتا. اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اور مجبور تو انسان مجبوری تو جب مرضی بنا لے، جس کو مرضی بنا لے. جب مجبوریاں آپ بنانے پہ آئیں تو آپ جب بھی بنا لیں. ہماری سیاسی جماعتیں کتنی دفعہ خود ایک کام کرنا چاہتی ہوں تو 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے آپ 10 طرح کے اس میں مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس میں یہاں مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، آپ کھڑے کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص طاقتور حلقے اور اس ملک کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہیے کر سکتے ہیں سود کو. لیکن چونکہ ہم نہیں چاہتے سو ہم بتاتے ہیں کہ اب ہم اکیلے رہ جائیں گے، تجارت کیسے ہوگی، عالمی معیشت چونکہ سود پہ کھڑی ہے، ہم سود کے بغیر کیسے ملک کو چلا سکتے ہیں. تو
باہر صورت آپ پیسے جب لیتے ہیں تو آپ کو قرض واپس لوٹانا ہوتا ہے. جب آپ نہیں لوٹائیں گے تو پھر آپ کو مسلمان بھی آپ کی طرف کمیٹی نہیں ڈالیں گے. اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم میں سے ہی 20 لوگ مل کے کمیٹی ڈالیں اور میری طرف ڈال دیں اور میں ہوں امام صاحب, اور امام صاحب کسی بندے کو اس کے پیسے واپس نہ کریں, تو بھلے میں امام ہوں میری طرف کوئی کیوں ڈالے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب تو پیسے واپس نہیں کرتے. تو اس میں مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے معاملات کیا ہیں, آپ پیسے واپس لوٹاتے ہیں کہ نہیں لوٹاتے, آپ کی ریاست کے معاملات کیا ہیں. سو یہ ایک ضمنی بات تھی. اس میں یہ ہے کہ آپ کمیٹی جب کوئی شخص اپنی طرف لیتا ہے یا وہ کہتا ہے میں اکٹھی کرتا ہوں, تو وہ خود سے یہ طے نہ کر لے کہ پہلی میری ہے. یہ اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ خود طے کر لے. البتہ ممبران کے ساتھ, ان کی رضامندی کے ساتھ, اگر وہ سارے اس بات پہ راضی ہوں. ایک ہوتی ہے رضامندی, ایک ہوتا ہے جبراً کسی کی رضامندی لے لینا. جس طرح وہ ہم وراثت میں بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے یہاں ہمارے جو خطیب حضرات ہیں, علماء, یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بہنوں کو نہیں دیتے, اور پھر ہم آ کے جب فتویٰ لینے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس تو ہم بتاتے ہیں کہ میری بہن تو لینا ہی نہیں چاہتی, وہ کہتی میں نے آپ کو معاف کر دیا, میں نے چھوڑ دیا آپ کو. تو ہمارے ایک بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں کہ جو وراثت میں بہن کا حصہ بنتا ہے وہ اتنا حصہ اس کی رجسٹری جا کے بہن کے نام کروا دیں, یا اتنے پیسے پکڑیں بہن کو جا کے دے دیں. اگر تو وہ بہن وہ پیسے آپ کو واپس دے جائے آپ کے گھر میں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, میں نے آپ کو دے دیے تحفہ, پھر تو بھی بہن واقعی اپنی رضامندی سے دے رہی ہے. اور اگر آپ دے ہی نہیں رہے, اس جائیداد میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, اس گھر میں, اس زمین پہ زراعت آپ کر رہے ہیں, اس دکان کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, بہن کو قریب بھی نہیں آنے دیتے, جب کبھی بہن بات بھی نہیں کرتی کہ میرا بھائی ہے, اور آپ بھی بات نہیں کرتے کہ چلے جب تک لگا ہوا ہے لگا رہنا چاہیے, اور بہن کو آپ کسی نہ کسی سطح پہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر حق مانگیں گی تو پھر تعلقات ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے ہیں, تو یہ بہن کی رضامندی نہیں ہے. یہ گویا کہ مجبور کر کے اور جبراً رضامندی لی جا رہی ہے. تو یہ جبر ہے, یہ اس کو رضامندی کہنا ہی نہیں چاہیے. سو کمیٹی کے معاملے میں جو ممبران ہیں ان کی رضامندی ضروری ہے کہ ہاں بھی پہلی اس کی ہے تو ٹھیک ہے, جو بھی آپ ضابطہ بنا لیں. تو اس میں بھی ہمارے ہاں ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ جو کمیٹی ڈالتا ہے وہ ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ پہلی لینا چاہتا ہے. سو اس میں ان کی رضامندی ضروری ہے. اسی طرح کی ایک چھوٹی بات اور ہے, وہ یہ کہ جب کمیٹی نکلتی ہے تو یہ بھی جن کے پاس کمیٹی ہے وہ 500 روپے رکھ لیتے ہیں بیچ میں سے, وہ کہتے ہیں یہ مٹھائی کا ہے. اب بھئی آپ کو کس نے اس بات کا اختیار دیا کہ یہ مٹھائی کا ہے؟ بھئی مٹھائی اگر اس نے کھلانی ہوگی, جس کو 2 لاکھ ملیں تو وہ خود کھلا دے گا. وہ جب آپ 2 لاکھ اس کے ہاتھ میں دیں گا, اس نے کھلانی ہوگی وہ کھلا دے گا, نہیں کھلانی ہوگی تو وہ نہیں کھلائے گا. تو یعنی آپ کیسے 500 رکھ کے دے دیں یا 1000 روپے رکھ کے دے دیں کہ یہ تو مٹھائی میں نے لے لی ہے؟ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ناجائز ہے. جو آپ کی طرف پیسے آئے ہیں آپ نے پورے پیسے واپس لوٹانے ہیں. سو یہ جو جائز صورت ہے کمیٹی کی, اس میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ کر لیا جائے تو اس کمیٹی میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ صرف حرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعاون کی بہترین صورت ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کو کمیٹی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, انہیں چاہیے کہ اگر ان کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوں جو کمیٹی ڈالتے ہوں اور ان کے پاس ممبران کم ہو جائیں, اس کو بھلے ضرورت نہ ہو تو ان کے تعاون کے لیے کمیٹی شامل کر دے اپنی, کہ چلیں میرے پیسے مجھے واپس بھی مل جائیں گے اور اس میرے بھائی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو اگر ممبران کم ہو رہے ہوں اور آپ تاجر ہوں, آپ لاکھ کروڑ پتی ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو 2 لاکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سو آپ نیکی کے طور پہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کے طور پہ ڈال دیں کہ اس میں میرے بھائی کا کام ہو جائے گا, میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو یہ تو صورت ہے جو جائز کمیٹی ہے. اب ہمارے ہاں 2 معروف کمیٹیاں وہ ہیں جو جائز نہیں ہیں, اور وہ یہاں ڈالی جاتی ہیں, مسلمان ڈالتے ہیں, اس کی تشہیر ہوتی ہے, اس کے فلیکس لگتے ہیں, اور اس پہ لوگ دلچسپی سے جا کے اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں ایک کمیٹی وہ ہے جس کو بولی کی کمیٹی کہا جاتا ہے. اب جو بولی کی کمیٹی ہے یہ تو کسی طور پہ جائز نہیں ہے. بولی کی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ممبران جو ہے وہ 20 ممبران ہوں یا 30 ہوں, سارے کمیٹی ڈال لیتے ہیں کہ جی 10,000 ہی
تو جب کمیٹی کا وقت آتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ اب اس 2 لاکھ میں سے کون کتنے زیادہ کم کر کے کمیٹی اٹھاتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں 190 کی اٹھا لیتا ہوں. آپ پھر دوسرے ممبر کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے میں 180 کی اٹھا لیتا ہوں. تو جو سب سے کم ریٹ دیتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں آپ اٹھا لیں. اب ایک بندے نے اگر کمیٹی اٹھا لی 170 کی یا 180 کی، اب 20,000 روپے اس سے بچ گیا ہے. پھر اگلا بندہ اگلی کمیٹی آئے گی، اس میں بھی کوئی بندہ جو ہے وہ کم پہ اٹھائے گا، پھر تیسرا بھی. تو یہ جو پیسے بچتے جاتے ہیں یہ جو باقی ممبران ہوتے ہیں یہ ان میں تقسیم ہوتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے آخری ممبر ہوگا، اس صورت میں ممبر کی خواہش یہ ہوتی ہے اگر وہ مجبور نہ ہو کہ میں سب سے آخری کمیٹی کی طرف جاؤں. کیوں؟ کہ اس میں آپ کو شاید 2 لاکھ کی کمیٹی میں 2 لاکھ تو کیا 1 لاکھ بھی نہ دینا پڑے، کیونکہ آپ جن لوگوں نے کمیٹی کم اٹھائی تھی، جو ان کے پیسے بچے تھے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہوتے گئے سارے ممبران میں، اور جو آخری ممبر ہوگا سب سے زیادہ اس کے حصے میں آئیں گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص شاید 1 لاکھ روپیہ دے لیکن پیسے پورے لے گا، اٹھائے گا پوری 2 لاکھ کی. تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ یہ چیز یہ بنتی ہے کہ گویا کہ یہ ایک گروہ تھا لوگوں کا جس میں مجبور لوگ تھے اور جس میں مفاد پرست لوگ تھے. 2 طرح کے لوگ تھے اس میں کمیٹی ڈالنے والے، مجبور تھے اور مفاد پرست تھے. مجبور وہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میرے پاس پیسے آ جائیں. بسا اوقات یہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور یہ لوگ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ میں اتنے پیسے کاروبار میں لگا لوں گا اور وہاں سے پروفٹ آ جائے گا. سو ہم اس کو مجبوری ہی سمجھتے ہیں کہ ایک مجبور آدمی ہے اور ایک مفاد پرست ہے. مجبور وہ ہے جو 2 لاکھ کی کمیٹی 1,70,000 میں اٹھاتا ہے، 30 لاکھ چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جلدی پیسے چاہیے. اور مفاد پرست آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ چونکہ مجبور ہے اسے فوری پیسے چاہیے، سو اس کی مجبوری سے فائدہ کیا اٹھاؤ کہ اس کو کم دو، اور اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کے جو پیسے بچے ہیں وہ خود لے لو. تو اسلام اس سنگ دلی کی، اسلام اس مفاد پرستی کی، اسلام اس کیا کہہ لیں کہ اس بیگانگی کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام تو وہ اسلام ہے. میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ کہ اسلام کہتا ہے کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، جس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. سو یہاں ایسے معاشرے کو اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے یا اس کی ترغیب دے سکتا ہے یا اس کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ جس میں کھلے عام ایک شخص دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے؟ سود کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر گویا کہ تمہاری طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعلان جنگ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ، جتنا بڑا جرم ہے سود، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے، یہ سود ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تھوڑے پیسے دے کے زیادہ پیسے لے لیتا ہے. اب بینک میں جب ہم جاتے ہیں، جس سود کو ہمارے ہاں جو سب سے معروف سود ہے اور جس کو ہم سود سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بینک سے ہم پیسے لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، 1,10,000، 1,20,000 روپیہ، 1,30,000 واپس کرتے ہیں. تو بینک اس لیے برا ہے کہ وہ ہمیں لاکھ دے کے ہم سے 1,20,000 لیتا ہے. تو اگر بولی والی کمیٹی میں ایک بندہ کہنے کو وہ مسلمان ہو اور وہ اگر 1 لاکھ روپیہ دے کے 1.5 لاکھ لے لے یا 1.5 لاکھ دے کے 2 لاکھ لے لے تو اس کی کمیٹی کیسے جائز ہے؟ اس کو نام آپ بھلے کمیٹی کا دے لیں، بھلے جتنا مرضی اچھا دے لیں. سو اس میں یہ سود ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اخوت اور محبت پیدا نہیں ہوتی، اس سے نفرت جنم لیتی ہے. جو شخص کہنے کو آپ کہیں گے جی ہم اس کے ضرورت کے کام آئے ہیں، اس کو ضرورت تھی تو چلے کوئی بات نہیں، اس نے 170 اٹھا لیا ہے، 80 اٹھا لی ہے، آخر کار آخری نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا؟ جتنے ممبران ہیں کیا ان سے وہ محبت کرے گا؟ وہ کہے گا انہوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے. اور خاص طور پہ جب اٹھائے گا تب تو شاید نہ سوچے، جب پھر وہ دے گا نا تب تو ضرور سوچے گا. جب وہ کئی سال تک پیسے دیتا رہے گا تو پھر ہر مہینے میں اس کو یاد آئے گا کہ میں نے تو اتنے لیے تھے اور مجھے اتنے دینے پڑ گئے.
سو یہ کمیٹی جو بولی کی کمیٹی ہے یہ سود ہے، اس سے بچ جائیے، یہ جائز نہیں ہے. اور گویا کہ آپ اس کو حلال سمجھ کے بھی اپنے مال میں حرام مال کو شامل کر رہے ہیں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو. اور تیسری کمیٹی وہ ہے جس کو آپ لکی کمیٹی کہتے ہیں. یہ بھی آپ پڑھتے بھی ہوں گے، آپ دیکھتے بھی ہوں گے. لکی کمیٹی ہے، اب پتہ نہیں یہ لکی اس کا نام لک سے رکھا گیا ہے یا لک سے لگتا ہے یہ لکی کمیٹی ہے کہ یہ کمیٹی، یعنی اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا آج صبح تو میں نے ایک عالم دین کے سامنے ایک مسئلہ رکھا گیا، کسی نے اپنا سوال رکھا لکی کمیٹی کے بارے میں. اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم ایک کمیٹی ڈالنا چاہتے ہیں جس میں 300 ممبر ہیں اور 42 کمیٹیاں، 42 مہینوں کی یہ کمیٹی ہے، 42 مہینوں کی کمیٹی ہے اور 300 ممبر ہیں اس کے. تو اس میں ہوگا یہ 1300 روپیہ ہر مہینے دینا ہوگا. ہر ممبر 1300 روپیہ دے گا، 42 مہینے دیتا رہے گا اور 300 ممبر ہر مہینے 1300 دیں گے. تو جواباً کیا ملے گا؟ جواباً یہ ہوگا کہ 42 افراد کو ہر مہینے ایک بندے کو ایک موٹر سائیکل ملے گی، ایک موٹر سائیکل. اور جب اس نے سوال پوچھا تھا اس وقت موٹر سائیکل کی قیمت 54,000 تھی. تو ہر مہینے ایک ممبر کو ایک موٹر سائیکل ملا کرے گی. جس ممبر کو موٹر سائیکل مل گئی، جس کے نام قرعہ نکل آیا اور جسے مل گئی، وہ اس کے بعد کمیٹی نہیں دے گا، اس کی ختم. اس نے پہلی کمیٹی دی اور اس کی موٹر سائیکل نکل آئی، اس کا قرعے میں نام نکلا، تو یہ آئندہ کی کمیٹی نہیں دے گا. گویا کہ ایک شخص کو 1300 روپے میں 54,000 کی موٹر سائیکل مل گئی. جو اگلے مہینے ڈلے گی تو گویا کہ 2600 روپے میں ایک دوسرے بندے کو 54,000 روپے کی موٹر سائیکل مل گئی. تیسرے کو 39. تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، یعنی اس کو جمع کرتے جائیں. اچھا، آپ جو پہلے 42 ممبران ہیں ان کو فائدہ ہو گیا کہ قرعہ میں ان کا نام نکلا، پیسے انہوں نے تھوڑے دیے اور انہوں نے موٹر سائیکل لے لی. اب جو باقی ممبران ہیں وہ آخر میں جا کے جب یہ ساری ختم ہو جائیں گی تو باقی 300 میں سے 258 بچیں گے، تو یہ 258 کو آخر میں جا کے سب کو ایک ایک موٹر سائیکل دے دی جائے گی. اب یہ جو کام ہے اس میں پہلے ایک آدمی کو جو 1300 میں موٹر سائیکل مل گئی، اس کو کیوں مل گئی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ لکی کمیٹی نہیں ہے، یہ جوا کمیٹی ہے. اس کا نام جتنا مرضی خوبصورت کر لیں آپ، یہ جوا ہے. یہ وہی صورت ہے جو ہمارے ہاں 20 جگہ پہ ہو رہی ہے اور 20 طرح سے ہو رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح کا جوا ہے جیسے آپ میچ پہ لگا لیتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا کہ انڈیا جیتے گا، لگا لیں. اب آپ کو نہیں پتا کون جیتے گا، آپ نے اس لیے لگا لیا کہ آپ کو لگتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جیتے گا. وہ بھی کبھی جیت گیا، کبھی مخالف جیت گیا. یہاں بھی آپ نے یہ اس لیے ڈال لی کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ قرعے میں میرا نام نکل آئے گا. کبھی آپ کا بھی نکل سکتا ہے، کبھی نہیں بھی نکل سکتا. تو جوا کیا ہے؟ اسلام جوے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندگی ہے. جوا کیا ہے؟ شراب، جوا، شرک کے اڈے اور فال نکالنا. یہ کیا ہے؟ رجسن، یہ گندگی ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. جو مسلمان کمیٹی کے نام سے کرتے ہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ بولیے. یہ شیطان کا عمل ہے، یہ کمیٹی نہیں ہے. ان کو مکس اپ نہ کریے کہ ایک طرف یہ جائز صورت اور اس کے ساتھ وہی نام رکھ کے آپ دو نجائز صورتیں بیچ میں ڈال کے کہہ دیں کہ وہ بھی کمیٹی ہے، یہ بھی کمیٹی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہے کہ او جوا کھیلیں، ابھی کھیل لینا، صرف یہ دعوت دے کہ او جوا کھیلیں، فلیتصدق، تو اس کو کفارے کے طور پہ صدقہ دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. اس نے یہ کیوں کہا کہ آئیں جوا کھیلیں؟ اور لوگ باقاعدہ اشتہار بازی کر کے، اور اس میں ہم مسلمان شریک ہوتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت آزمائی کے طور پہ اس میں حصہ لیتے ہیں. سو یہ جائز نہیں ہے.
تو اس میں میں خلاصے کے طور پہ، اور پھر اس میں بھی وہی بات ہے جو سود میں تھی، اس میں بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی بیگانگی پیدا ہوتی ہے۔ جوے میں، جوا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں، یا ہم میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی کھیلتا ہو تو جب مخالف جیتتا ہے اور آپ کو پیسے نکال کے دیتے ہیں تو کیا اس کی محبت پیدا ہوتی ہے؟ آپ جب پھر کہتے ہیں کہ نہیں پھر لگا، پھر کھیلیں گے، پھر لگائیں گے، اس وقت آپ کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا کہ اسی جوے میں لوگوں نے کیا کیا نہیں بیچ دیا؟ تو اسلام اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہے جس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہوں، جس میں بیگانگی پیدا ہوتی ہو، جس میں معاشرہ جو ہے وہ اخوت کی بنیاد کی بجائے نفرت پر کھڑا ہو جائے؟ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خلاصے کے طور پہ وقت ختم ہو چکا، ذکر کر دیتا ہوں کہ کمیٹی کی ہمارے ہاں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ ہم ایک جتنے پیسے ڈالتے ہیں اور سب کو ان کے جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں واپس مل جاتے ہیں۔ 10-10 ہزار روپے شامل کرتے ہیں 20 لوگ اور سب کو 2-2 لاکھ مل جاتا ہے، کسی کو پہلے مل گیا، کسی کو بعد میں مل گیا، مل جاتا ہے۔ یہ کمیٹی جائز ہے اس صورت میں جب اس میں جرمانے نہ ہوں، جب اس میں مٹھائی کے پیسے نہ رکھے جائیں، اور جب اس میں بیچ میں کوئی چھوڑنا چاہے تو اس کے پیسے نہ رکھ لیے جائیں، اس کو واپس پورے دیے جائیں۔ اس صورت میں یہ جائز ہے۔ اور جو باقی 2 صورتیں ہیں، بولی کی کمیٹی جس میں ایک شخص کم پیسے پہ اٹھا لیتا ہے، یہ سود ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور لکی کمیٹی یہ جوا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال کی طرف آئیں، اس میں جستجو کریں، اللہ کے حقوق پورے کریں، اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کریں، حلال کی طرف جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے، ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں، کیا لاکھوں لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع سے اللہ تعالیٰ ان کو وافر رزق دیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ حلال ذرائع سے وافر رزق دیتا ہے تو پھر ہمیں حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں اس طرح کی چیزوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال ذرائع سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے علم میں نہ ہو، وہ اس کو کمیٹی کی جائز صورت سمجھ کے کر رہے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں اور جو سود اور جوے کی طرف لے جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔